بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی صبح کو، آج کے دن کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اس وقت جو عالم اسلام کے، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ وہ کردار سازی کا ہے۔ خلافت راشدہ کے دور کے بعد سے آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو جہاں پر بھی نقصان ہوا، وہ مسلمان جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مختصر وقت میں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 10 سے 15 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اوپر اخلاقی طور پر برتری حاصل کی، پوری دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، پھر وہ زوال پذیر ہوئے تو اس کے اسباب کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے سوال کیا تھا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، اور انہوں نے کہا تھا آپ صادق اور امین ہیں، وہ کردار، وہ گفتار کہیں گم ہوتی چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ دنیا نے اصحاب رسول و اہل بیت کو ہر اعتبار سے آزمانے کے بعد یہ کہا کہ بلا شبہ یہ اپنے مربی کی تربیت پر قائم رہے اور ان کو حالات کی تلخیاں یا مال کی فراوانیاں اس سے ہٹا نہ سکیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر 1 ارب 60 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں، لیکن ہم فلسطین میں، ہم کشمیر میں، ہم باقی جگہوں کے اوپر، حتیٰ کہ ہم اپنے وطن پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا نام لینے والے کردار کے اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہماری نوجوان نسل کا ہے کہ جو اسلام کے حوالے سے مختلف فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے اور ابھرتے ہوئے فتنے ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اس نوجوان نسل کو دین اسلام کی طرف مکمل راغب کیسے کرنا ہے اور اس کو فتنوں سے کیسے بچانا ہے، یہ آج کا وہ سوال ہے جو مشرق سے مغرب تک مسلم قائدین اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے کرتے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل پاکستان تشریف لائے اور محترم جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمارا وحدت اور ہمارا اتحاد وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ تنہا اسلامک فوبیا ہو، توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہو، یا اسلام کے نام پر جو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے عناصر ہیں ان کے مقابلے کا معاملہ ہو، وہ تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد ہی فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا جب فرمان جاری کیا تو یہ بتا دیا کہ قرآن و سنت کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ تمہیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی صورت میں قرآن کریم جو ہمیں دیا ہے وہی ہمارے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اور سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زوال کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ قول و فعل اور عمل کا تضاد ہے، کردار سازی جو ہمیں اپنی نوجوان نسل کی کرنی ہے۔ اس سے پہلے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام مال بنانا نہیں ہے، ہمارا کام تجارت نہیں ہے، ہمارا کام کاروبار نہیں ہے، ہمارا کام جو ہے دفتروں میں بیٹھ کے سارا دن گپ بازی نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں اچھے کو اچھا کہیں اور برے کو برا کہیں، اس کے درجات ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع کر لیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قرآن کریم اس کا ہمیں بتاتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عزتیں دیں، جس نے ہمیں عظمتیں دیں، جس نے ہمیں اولاد دی، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، جو ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اس نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ لگائی یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ جو ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے اسے کرنے دیجئے، جو بھی کچھ کرتا ہے مجھے کیا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تصور درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس مختلف درجے ہیں، اور پھر وہ ممالک جہاں قوانین ہیں جیسے پاکستان ہے، اس کے اندر قوانین موجود ہیں۔ اگر کوئی ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اس قانون کے خلاف ہے تو ہمیں اس کے اوپر اپنی سطح کے اوپر جہاں تک آواز بلند کر سکتے ہیں، جہاں تک پیغام دے سکتے ہیں، ہمیں پیغام دینا چاہیے۔ آج ہمارے کمپرومائز کا حال یہ ہے کہ ہم دودھ لینے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں 5 طرح کی چیز نظر آتی ہے، بتانے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس کے اندر پانی ملا ہوا ہے، اس کے اندر ٹیکا لگا ہوا ہے، اس کے اندر فلاں ہیں، لیکن ہماری جو معیار ہے ہمارے اندر کی انسانیت کا، وہ اس نہج پر سسکیاں لے رہا ہے کہ ہم اس ساری برائی کو دیکھتے ہوئے شکایت کرنے کی بجائے، متعلقہ اتھارٹی تک کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو بہتر دے دو، کوئی دوسرے کو بہتر ملتا ہے یا نہیں ملتا اس سے مجھے غرض نہیں ہے۔ اسلام اس قسم کے تصورات سے جو ہے وہ بری ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم برائی کو دیکھتے رہیں اور اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں۔ اس کی ہمیں یہی تو وجہ ہے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں احتساب کی یا آج ہم بات کرتے ہیں انصاف کی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں، چونکہ آج کل پوری دنیا کے اندر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام منائے جا رہے ہیں اور ان کی سیرت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، تو پہلا خطبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے دیا ہے اس میں یہ بات بڑی واضح ہے۔ فرمایا کہ اگر میں قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق چلوں تو پھر تو ضرور میری اطاعت کرنا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو پھر میرا احتساب کرنا۔ آج عدل و انصاف اور احتساب دو چیزیں اگرچہ اگر بڑے سینیریو میں دیکھی جائے تو یہ ایک ہی چیز ہے، اس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کمزور ہے اس کے لیے تو قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی، وہ جیلوں میں سڑ رہا ہوتا ہے، وہ تھانوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو طاقتور ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خلافت راشدہ کا نظام، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست انصاف کو آپ کی دہلیز پہ آ کے دیتی ہے،
آپ کو انصاف لینے کے لیے خریدنا نہیں پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ قاضی القضات جو ہے اور انصاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے ایسے خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، جہاں جہاں پر اس کا فیصلہ ہے وہ اس کا نگہبان ہوتا ہے اور اس کا مسئول ہوتا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ آج جو وہ ادویات جو زندگی کے اختتامی، جسے کہتے ہیں موت سے بچانے والی ادویات ہیں، وہ بھی ہمیں صحیح نہیں ملتی، پتہ چلتا ہے کہ ملاوٹ والی ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ وہ یہ ضرور بتاتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی یہ نماز، اس کا یہ روزہ، اس کی یہ زکوٰۃ، اس کی جو ملاوٹ والا عمل ہے اس سے اس کو بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی شخص پوری رات اگر کھڑا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے اور صبح وہ ایک بوند پانی کا دودھ میں ملاوٹ کر دے تو یہ ایک بوند، ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ پوری رات کی تہجد جو ہے وہ اس ملاوٹ والے عمل سے اس کی نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ یہ تصور کہ اچھا قوم کو لوٹ لو، یہ تصور کہ لوگوں کا مال کھا لو، قبضے کر لو، بددیانتی کر لو، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ جناب میں نے تو بڑا اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے تو سبیلیں لگا دی ہیں۔ یاد رکھیے، انسانوں کا حق اگر آپ یہاں ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ایک شخص ایسا لایا جائے گا جس کی نیکیاں دیکھ کر اس کے ترازو میں جب نیکیاں دیکھی جائیں گی تو وہ ساری دنیا جو کھڑی ہوگی کہے گی واہ کیا نیک آدمی ہے، کیا اس کی نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دم ایک شخص اٹھے گا، وہ کہے گا تم نے میرا فلاں موقع پہ حق کھایا تھا۔ ایک شخص اٹھے گا جو کہے گا فلاں موقع پہ تو نے میرا مال کھایا تھا، اور کرتے 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 وہ نیکیوں والا پلڑا نیچے چلا جائے گا اور برائیوں والا پلڑا اوپر آ جائے گا۔ ہمیں ہمارا دین یہ شعور دیتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، دونوں ہمارے اوپر لازم ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ آج سردی کے موسم میں ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ لیٹے ہیں، کمبل نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، اگرچہ وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب کی کوششوں سے پناہ گاہوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اس سے بہت اثر آیا ہے کہ ہمیں اس طرح لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے، اس طرح لوگ جو ہیں وہ بھوکے نظر نہیں آتے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، ہم اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے پڑوسی کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو اس قدر ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑوسی کا حق بتا رہے ہیں وہ اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ وراثت میں حصے دار بن جائے۔ آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ والا جو ہے اس کے گھر میں میت ہوئی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے اور یہ سچ بات ہے کہ یہ جو موجودہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اس نے ہمیں ہمارے گھر سے دور کر دیا ہے۔ ایک ہی گھر میں 6 فرد ہیں، 8 ہیں، 2 ہیں، سب اس کے اندر ان کی زندگی چلی گئی ہے، کوئی دوسرے سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں مریضوں کا خیال کرنے، غریبوں کا خیال کرنے، تیمارداری مریضوں کی کرنے اور لوگوں کو ان کے حق دینے۔ یاد رکھیے جو آپ کا ملازم ہے اس کا حق آپ نے دینا ہے، لیکن جو ملازم ہے اس نے مالک کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ تصور کہ میں تو ملازم ہوں، اور بالخصوص جو حکومت کے شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہ تو 8 گھنٹے کی لینی ہے لیکن کام 4 گھنٹے بھی نہیں کرنا، تو جو 4 گھنٹے آپ کام نہیں کر رہے یا آپ ذرائع جو آپ کو دفتر میں دیے گئے
دفتری کام کے لیے ان ذرائع کو آپ ذاتی کام میں لا رہے ہیں تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ آپ بددیانتی کر رہے ہیں۔ لیکن معاشرہ جس انحطاط کی طرف جا رہا ہے اس انحطاط میں یہ چیزیں اور یہ باتیں کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کے یتیم بچوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی فوت ہو گیا، دوسرا بھائی ذرا طاقت والا ہے، وہ اس کے مال پر قابض ہو جاتا ہے، اور دوسرے بھائی کے جو یتیم اولاد ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر اس کے مال کو دیکھنا ہے تو اچھے انداز سے دیکھیے، چھوٹے بچے ہیں ان کے مال کو محفوظ کر دیجئے، کچھ ایسا طریقہ کیجئے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، میری گزارش یہی ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ تو اچھی روایات قائم کریں۔ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے صحابہ کی فضائل بیان کرتے ہوئے، صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ آپس میں رحم دل تھے۔ آج جب ہمیں اخبارات میں ٹی وی پر یہ ملتا ہے کہ بچوں نے باپ کو مارا ہے، ماں کو مارا ہے، بھائی نے بھائی کو مارا ہے، قتل کر دیا ہے، تو پھر مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ کیا ہم زمین والوں پہ رحم کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، کسی بھی صورت میں نہیں آنا، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، لہذا وہ پیغام جو انبیاء کا پیغام تھا توحید اور رسالت کا، وہ اب اس امت کو ادا کرنا ہے۔ ہر مسلمان پہ ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو قرآن کریم کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ نے سیکھنے کی کوشش کب کی ہے؟ آپ تو مسجد میں بھی اس وقت آتے ہیں جب عربی کا خطبہ ختم ہونے والا ہو، کہتے ہیں جی مولوی صاحب کا جو دل چاہتا ہے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کاش آپ نے دین سمجھا ہوتا تو آپ مولوی صاحب سے کہتے کہ وہ بیان کرو جو قرآن و حدیث میں ہے۔ کہ ہم مانتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دین سے واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ داڑھی پگڑی والے ہیں اور محراب و منبر پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب وہ عوام ہے جو دین سے دور ہے۔ اس نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ قرآن صرف مولوی صاحب کا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن آپ کا بھی اتنا ہے جتنا مولوی صاحب کا ہے، پیر صاحب کا ہے، علامہ صاحب کا ہے، مفکر کا ہے، دانشور کا ہی ہے۔ لیکن اگر قرآن میں نے گھر میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی تو کھول لوں گا، یا کوئی شادی ہوئی تو بیٹی کے سر پہ رکھ لوں گا، تو پھر مجھے بتائیں قرآن کی تعلیمات کیسے میرے گھر میں داخل ہوں گی؟ آج یہ سچ ہے کہ صبح سکول بچے کو بھیجنے کے لیے تو میں اسے مارتا بھی ہوں، ماں اسے ڈانٹتی بھی ہے کہ سکول سے لیٹ ہو جاؤ گے، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا کے میں اسے قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف راغب کروں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک میڈیا میڈیا میں ایک سوال ہوا ایک ٹی وی چینل کی طرف سے کہ جناب دیکھیے نا، گھروں میں جو قاری صاحبان پڑھانے آتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نوبت ہی کیوں آئی ہے؟ ماں باپ خود کیوں نہیں قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ کیوں مولوی صاحب کی محتاجی ہے؟ کیوں قاری صاحب کی محتاجی ہے؟ اور پھر اگر آپ نے اپنے بچے کے لیے ٹیچر تلاش کرنا ہے تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ یونیورسٹی اور اعلیٰ کالج کا ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے بچے کو قرآن کی تعلیم دینی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ تو مولوی صاحب دیکھو یار جو کم فیس لینے والا ہو، جو بس گزارا کر جائے، بچے کو ایک بار قرآن پڑھانا ہے۔ کچھ ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، لاپرواہی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، دین اسلام کو اس کی روح کے مطابق اپنانے سے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔